اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج کا بیان ہے عیب ظاہر نہ کرنا حرام ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا ویڈیو کمپلیٹلی واچ کیجئے، اسکپ نہ کیجئے اور لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، کسی مال میں اگر کسی قسم کا نقص ہے تو اسے ظاہر کر دینا واجب ہے، اس عیب کو چھپانا گناہ ہے۔ اس ضمن میں چند روایت ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے عیب والی چیز کو بیچا اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہے، یا فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خوشبودار ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جو مسلمان اپنے بھائی کو چیز بیچے جس میں عیب ہو تو جب تک بیان نہ کرے اسے بیچنا حلال نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غلہ کی ڈیری کے پاس سے گزرے تو اس میں ہاتھ ڈال دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انگلیوں میں تری محسوس ہوئی۔ ارشاد فرمایا، اے غلہ والے، یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا کہ لوگ دیکھتے؟ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ کھانے کی اشیاء پر جو لوگ پانی چھڑک کر اس کا وزن بڑھاتے رہتے ہیں، اس سے درس حاصل کریے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیچنے کے لیے جو دودھ ہو اس میں پانی نہ ملاؤ۔ ایک شخص امم سابقہ میں سے، جب کہ شراب حرام نہ تھی، ایک بستی میں شراب لے گیا، پانی ملا کر اسے دگنا کر دیا۔ پھر اس نے ایک بندر خریدا اور دریا کا سفر کیا۔ جب پانی گہرائی میں پہنچا، بندر اشرفیوں کی تھیلی لے کر ستون یعنی کشتی کے ستون پر چڑھ گیا اور تھیلی کھول کر ایک اشرفی پانی میں پھینکتا اور ایک کشتی میں اس طرح اس نے اشرفیوں کو آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ بیہقی نے ابن محمود سے روایت کی کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ ہم حج کے لیے آئے ہیں اور راستہ میں ہمارا ایک ساتھی مر گیا۔ ہم نے اس کے لیے قبر کھودی تو لحد میں ایک محب خوفناک کالا سانپ بیٹھا نظر آیا۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور دوسری جگہ قبر کھودی، کیا دیکھا کہ اس قبر میں بھی سانپ بیٹھا ہے۔ پھر ہم نے تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی وہی سانپ نظر آیا۔ ہم حیران رہ گئے اور اب آپ کے پاس آئے ہیں کہ کیا کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم سانپ کے پاس ہی اسے دفن کر دو۔ خدا کی قسم اگر تم ساری زمین بھی اس کے لیے کھود ڈالو گے تب بھی یہ سانپ تمہیں ضرور نظر آئے گا۔ چنانچہ ہم نے اس کے لیے ایک قبر کھود کر سانپ کے پاس ہی اسے دفن کر دیا۔ اور پھر واپسی پر اس کی بیوی سے اس کے حالات دریافت کیے تو پتہ چلا کہ وہ آٹے کا سوداگر تھا اور آٹے میں لکڑی کا بوردہ ملا کر بیچا کرتا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجار تاجر لوگ بدکار ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ مبارک تعالیٰ نے بھائی تجارت حلال نہیں کی ہے؟ فرمایا، ہاں بھائی حلال ہے، لیکن یہ لوگ بات کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں اس میں جھوٹے ہوتے ہیں۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے کہ تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کرے جھوٹ نہ بولے، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اور جب اپنی چیزیں بیچے تو ان کی تعریف میں مبالغہ نہ کرے، اور ان پر کسی کا دینا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالے، اور جب ان کا کسی پر نکلتا ہو تو سختی نہ کرے۔ یعنی ہمارا کسی سے قرضہ لینا ہے یا کسی کو ہم نے کچھ دیا اس سے ہمیں مانگنا ہے تو سختی سے نہ لے، اس پہ سختی نہ کرے، سخاوت سے پیش آئے، اور کسی کا دینا ہے تو اس میں دیری بھی نہ کرے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس حدیث سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے